وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ مومنون آیت نمبر 116۔ آج کے درس کا موضوع ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری میں مصروف ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کا سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ سو کیا تم نے یہ خیال کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار و بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ سامعین اکرام، سورہ مومنون آیت نمبر 116، لفظی ترجمہ فتعال اللہ الملک الحق، بس اونچی شان ہے اس اللہ کی جو سچا بادشاہ ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے سوا اس کے، رب العرش الکریم، اور وہ بزرگی اور عزت والے عرش کا مالک ہے۔ سامعین کرام، گزشتہ آیت سے یہ آیت پیوستہ ہے اور اس میں گرامر کے حساب سے آپ دیکھیں تو اس میں ایک لفظ ہے سب سے پہلے جو فے سے شروع ہوتا ہے، فتعالی، کیا مطلب پس۔ تعالی بہت اونچی شان ہے اس اللہ کی جو مالک ہے سچا۔ تو سامعین اکرام، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے سوا اس کے، رب العرش الکریم، اقتدار کا مالک، اقتدار، تخت عزت والے، بزرگی والے عرش، اقتدار کا رب ہے۔ یہ تمام صفات سامعین اکرام، یہ تمام جملہ اللہ تعالیٰ ہمیں مخلوق کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو سچا بادشاہ تو میں ہوں، سب سے اونچی شان تو میری ہے، میں ہی سچا ہوں، کوئی معبود نہیں ہے میرے سوا، اور میں ہی رب العرش الکریم، اس عرش عزت والے عرش، یعنی عرش اقتدار۔ رب العرش الکریم یعنی عرش کہتے ہیں اقتدار کو، تخت اقتدار، عزت اور بزرگی والے اقتدار کے عرش کا مالک ہوں، رب العرش الکریم کا رب ہوں۔ تو سامعین کرام، یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف، اپنی توحید کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور اس میں مضمون یہ ہے سامعین کرام، دیکھیں عقلی طور پہ دیکھیں یہ آیت ذرا آپ دیکھیں، بادشاہ سب سے پہلے سب سے اونچی شان ہے، فتعالی سب سے اونچی شان ہے اس اللہ کی جو بادشاہ ہے، سچا ہے، اور پھر کوئی معبود اس کے سوا ہے، وہ یکتا معبود ہے، تخت اقتدار کا مالک ہے۔
سامعین اکرام، یہ تمام صفات جو ہیں یہ اس قابل ہیں کہ اسی ذات کے سامنے ہم سر جھکا دیں، اسی کو اپنا مالک مان لیں۔ وہ سچا مالک ہے، وہ سچا خالق ہے، وہ سچا مقصود ہے، اس کے تمام مقاصد جھوٹے ہیں سوا اس کے، تمام چیزیں باطل ہیں اس کی محبت کے سامنے۔ ہاں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے شدید محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اس میں معبود برحق بھی وہی ہے، یعنی وہی ایک ذات ہے جس کے سامنے سر جھکا دیا جائے، اور کیونکہ لا الہ الا ہو، کوئی دوسرا معبود ہے ہی نہیں، کسی دوسری ذات کا وجود ہی نہیں ہے، حقیقی وجود ہی نہیں ہے سامنے کا۔ پھر تمام یہ تخت اقتدار کا مالک کون ہے، اس کا رب کون ہے؟ رب العرش الکریم۔ سامعین اکرام، بہت جامع جملہ ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو، مجھ سے منہ موڑ کے جو ہے تم نقصان میں رہو گے، اور یہ حقیقت بھی ہے سامعین اکرام کہ دیکھیں، جو دینے والی ذات ہے، جو النافع ہے، جو الدوار ہے، جو رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے تمام اچھے نام اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ جب دیکھیں، اور ہم ایک طرف یہ شان دیکھیں اللہ تعالیٰ کی، پھر اپنی طرف دیکھیں، اگر ہم اپنی طرف دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے رخ موڑ کے باطل کی طرف کر رکھا ہے، یہ کون سی عقل ہے، یہ کون سی ہوشیاری ہے؟ یہ تو جاننے کی ضرورت ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کون تمہیں دھکا دے رہا ہے؟ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، کہاں تمہاری نظر بندی کون کر رہا ہے؟ تو سامعین کرام، یہ تو اگر تھوڑا سا بھی اگر ہم سوچیں تو اس میں تو بالکل سچائی ہے کہ ساری طاقتوں کا مالک واحد اللہ تعالیٰ ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری قوتوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ جو ہے لہو غیب السماوات والارض، وہ جانتا ہے سب کچھ ہمارے بارے میں، جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے، علیم بذات الصدور، جو کچھ ہمارے دلوں کے رازوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ بتوں سے تو تم نے امیدیں لگا لی ہیں، اللہ سے نا امیدی۔ یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ اتنی عقل مند مخلوق جو ہے، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی، ابھی ہم نے اس صورت میں پڑھا ہے نا سامنے کرام کہ وَلَئِن سَأَلْتَ، کہتے ہیں نا کہ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ذرا غور تو کریں نا اس ٹیکسٹ کی طرف، ان جملے کی طرف۔ آپ ان سے پوچھئے لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ زمین کس کی ہے، جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ بتاؤ۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو کہیں گے اللہ ہے۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ یہ دیکھیں، یہ جان بوجھ کے انسان جو ہے شرک کے اندھیروں میں اپنے آپ کو دھکیل رہا ہے، اور پھر کیا رہا ہے جب ان سے پوچھیں من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، کون ہے رب 7 آسمانوں کا اور رب عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ وہ کہیں گے سیقولون للہ، اللہ یا اور کون؟ قل افلا تتقون، آپ کہہ دو کہ تم کیا ڈرتے نہیں؟ پھر ان سے پوچھو من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، بھئی یہ ہر چیز کی جو یعنی اختیار ہے، ہر چیز کا اختیار کس کے پاس ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ بتاؤ اگر تم جانتے ہو، بتاؤ وہ کون ہے؟
تو یہی مشرک پھر کہیں گے سیقولون للہ، اللہ ہی ہے۔ قل فأنا تسحرون، کہاں تم پہ جادو کیا جاتا ہے یا تم پہ نظر بندی کس نے کی ہوئی؟ تو یہ سب کچھ جانتے بوجھتے سامعین کرام ہم بھی جانتے ہیں، یعنی وہ قرآن کے جب نزول کے وقت جو مشرک تھے ان سے پوچھتے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ساری طاقت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ بھئی یہ پیسے کو اتنی زیادہ اہمیت تم کیوں دے دیتے ہو کہ اسی کو یعنی حاصل کرنے کے لیے حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتے اور اس کے لیے حرام بھی کرتے ہو، حرام طریقوں سے دولت کو جمع کرتے ہو، کیوں جمع کرتے ہو؟ کیوں غیر اللہ پہ اتنا بھروسہ کرتے ہو؟ کوئی ہم سے پوچھے نا، ہمارے پاس تو پھر کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر ہمارے شرک کا کوئی ہم سے وجہ پوچھے کہ بھئی وجہ کیا ہے، آخر کیوں تم لوگ شرک کر رہے؟ ہم تو شرک میں سامعین کرام عملاً مبتلا ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، عملاً شرک میں معلوم ہے، ہر چیز جانتے ہوئے بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور اپنا معبود، مقصود، محبوب اور مطلوب بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے، من يدعو مع اللہ الہا آخر، جس نے بھی اللہ کے سوا کوئی اور معبود کو پکارا، لا برہان لہ بہ، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس، فإنما حسابہ عند ربہ، بس اس کا حساب تو رب کے پاس ہے، انہ لا یفلح الکافرون، اور کافر جو ہے وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ سامعین کرام، یہ آیت تو بالکل کھلی طور پہ کھلی تلوار کہہ لیں کہ بھئی اس کے باوجود من یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ فإنما حسابہ عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون، کھلے طریقے سے ان لوگوں کو جو شرک میں مبتلا ہیں، جو کفر میں مبتلا ہیں، جو ناشکری میں مبتلا ہیں، عملاً سامعین کرام ہم لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ یہ میں آپ کو بات سمجھا بھی چکا ہوں، پھر بھی انشاءاللہ آتی رہے گی۔ عملاً ہم ناشکری میں مبتلا ہیں۔ دیکھیں یہاں لفظ استعمال ہوا ہے کافر کا، کہ یہ لوگ کافر ہیں، اور کافر کا معنی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کفر کا متضاد جو ہے وہ شکر ہے، شکر اور کفر، شکران نعمت اور کفران نعمت، یعنی ناشکری۔ عام اگر آپ آسانی سے یہ لفظ سمجھنا چاہیں، اس کا کفر مطلب ناشکری۔ ہر انکار کرنے والا اللہ تعالیٰ کی بندگی سے انکار کرنے والا کیا ہے؟ ناشکرہ ہے، اپنے رب کا ناشکرہ ہے، اس نے قدر نہ کی، ما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے قدر نہیں کی اللہ تعالیٰ کی جس طرح کے حق تھا۔ تو ہر رب کی عبودیت سے انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے، اور ہر کافر جو ہے وہ ناشکرہ ہے۔ یہ آسان الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ میں پھر وہی کہتا ہوں سامعین کرام، اصل بات جو ہوتی ہے وہ عادت کی ہوتی ہے، ہیبٹ جسے آپ کہتے ہیں، روش۔ آپ نے ایک ناشکری کی روش اپنا لی ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے بھلا کے دنیا کی یادوں سے، دنیا کی محبتیں دل میں اس کی جوت جگا لی ہے۔ تو اب تو آپ کا حقیقی رب آپ کے خیال میں وہ تو اللہ نہیں ہے، وہ تو دنیا ہے، کیونکہ آپ کے خیال میں دنیا ہی سے آپ یعنی دنیاوی طاقتیں جو ہیں وہ آپ کو آپ کی ترقی کو بڑھاوا دے رہی ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ کی یاد سے تو ہمارا دل غافل ہے نا سامنے کرام. یہ تو ایک عام بات ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں عام بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی امید نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ یقین بھی نہیں ہے سامنے کرام. اس بات کو تو ذرا سوچیں نا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں میں دوبارہ زندہ کروں گا اور یوم حشر کے دن تمہیں جمع کروں گا، میرے سامنے کھڑے ہوگے اور پھر میں ہر ایک کے اعمال کو تولوں گا. اور پھر جو ہے جو لوگ جن کا پلڑا ہلکا رہ گیا نیکیوں کا وہ جہنم میں جائیں گے، جن کا پلڑا بھاری ہو گیا نیکیوں کا وہ جنت میں جائیں گے. تو سامعین کرام یہ تو مطلب یہ ہے کہ ایسی باتیں ہیں کہ جو اظہر من الشمس ہیں، یعنی سورج سے زیادہ واضح ہیں کہ ایسا ہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا تو یقین نہیں ہے اس باتوں پہ. آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ معاشرہ تو غیر کے لیے جی رہا ہے. یہ معاشرہ جو ہے وہ غیر کے سامنے جھکا ہوا ہے. تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا. تم اگر غیر کے آگے جھک جاؤ گے، نہ تن تیرا نہ من تیرا. تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا اچھی طرح غور و فکر کرنا چاہیے. یہاں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں 117، من یدعو مع اللہ الہ آخر لا برہان لہ بہ. جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا، الہ آخر، اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پکارنے لگا، وہ کسی اور سے بھی امید لگا لی، کسی اور سے بھی توقع کر لی، کسی اور کے نقصان سے ڈر گیا، کسی اور کے فائدے کی امید لگا لی، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جس کی یعنی جس باطل معبود کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. اور یہ تو ہم دیکھتے ہیں سامعین کرام کہ پیسہ جب وقت آتا ہے تو پیسہ ہر ایک چیز ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ہر چیز ساتھ چھوڑ جاتی ہے، کچھ کام نہیں آتی. نہ رشتے کام آتے ہیں. یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہر رشتہ منہ موڑ لیتا ہے. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ انسان جب مصیبت کا مارا ہو جاتا ہے نا اور کسی دلدل میں پھنس جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہاں ہر رشتہ جو ہے منہ موڑ لیتا ہے. اسی طرح پیسہ جو ہے وہ تو نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. حقیقی طور پہ سامعین کرام پیسہ جو ہے وہ آپ کے پاس جتنا بھی ہے لیکن آپ اس سے شفایاب نہیں ہو سکتے. کسی حد تک تو آپ اپنا علاج کرا لیں گے اگر بیمار ہوئے، لیکن ایک حد آتی ہے کہ پیسہ جواب دے دیتا ہے، اسباب منقطع ہو جاتے ہیں. پیسہ نہ آپ کو موت سے روک سکتا ہے، نہ پیسہ کوئی زندگی آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، پیسے سے وہ اولاد تو نہیں ہو سکتی. تو یہ ساری طاقت تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے سامنے کرام. آپ کی اگر آپ پریشان ہیں، قلبی سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، تو پیسے سے تو وہ پریشانی بڑھ جائے گی. کیا ختم کیا ہوگی؟ وہ تو بڑھ جائے گی. جتنے بھی آپ دیکھیں پیسے والے ہیں تو ان کے دل جو ہیں پریشانیوں سے بھرے میں ہے سامنے کرام. اگر کوئی اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہہ بھی دے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، تو اس سے بڑی کیا پریشانی ہوگی کہ آپ کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہے. اس سے کیا اور بدبختی ہوگی، اس سے بڑی اور پریشانی کیا ہوگی کہ اللہ سے آپ نے تعلق توڑ لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہے. اس سے بڑی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ نہیں. اپنے خالق، اپنے معبود اور محبوب اگر ہم یعنی وہ اگر ہم سے ناراض ہو جائے، اگر ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے
تو اس سے بڑی اور کیا پریشانی ہے؟ تو ظاہر کے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سامعین کرام. اصل طاقت سامعین کرام اللہ ہی کے پاس ہے. ان القوت للہ جمیعا ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوت للہ جمیعا. ساری طاقت تو آج بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام. لیکن جب روز قیامت ہوگی اور یہ حشر کا دن ہوگا، اس دن یہ لوگ محسوس کر لیں گے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ. کاش کہ یہ ظالم دیکھ لیتے جب ان کو عذاب کے سامنے یہ کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت ان کو ہوش آئے گا کہ ان القوت للہ جمیعا، کہ اللہ تمام قوت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور آج بھی سامنے کرام میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت تو آج بھی اظہر من الشمس ہے، سورج سے زیادہ واضح ہے. آج بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کے اقتدار میں اور کسی چیز میں بھی اس کے ساتھ کوئی برابر نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. آج بھی سامنے کرام، آج عقل یہ کہتی ہے، یہ جو چھوٹی عقل ہے نا، یہ بھی یہی کہتی ہے کہ کوئی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور یہ سورہ اخلاص جو ہے سامنے کرام، میں آپ سے عرض کروں، سورہ اخلاص آج بھی عقل اس کی قائل ہے. کیا؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ایک ہے، صمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا. لم یکن لہ کفوا احد. یہ تو عقل جو ہے نا، یہ تو مانتی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کو، لیکن بس کیا ہوا کہ ہم نے غیر اللہ سے توقعات مان لی. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، آیت نمبر 117 میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کر دیا ہے، من یدع مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ. اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. آپ کوئی دلیل دے سکتے ہیں؟ نہیں. فإنما حسابہ عند ربہ. اب اس کا حساب کتاب دنیا میں نہیں. جزوی عذاب تو ہوتا ہے سامعین کرام، لیکن اصل حساب کتاب جو جزوی عذاب دنیا میں ہوتا ہے، انسان اس میں مبتلا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بھول کے زندگی گزارنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے پریشانیوں کو دعوت دے دی ہے. آپ کا دل جو ہے اب تنگ ہوگا، پریشان ہوگا، آپ بدحال ہوں گے. یہ میرے الفاظ نوٹ کر لیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ. اب جو بھی اللہ تعالیٰ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے نکال دیا، غیر اللہ سے توقعات وابستہ کر لی، تو اب کیا ہے؟ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ. اس کا کامل حساب تو رب لے گا. دیکھیں اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ جو پہنچانے والا ہے، تبلیغ کرنے والا ہے، جو مبلغ ہے، اس کے ذمہ حساب نہیں ہے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. تیرے ذمہ پہنچانا ہے، میرے ذمہ حساب لینا ہے. تو حساب مالک یوم الدین سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بہتر یہ ہے کہ ان الفاظ سے ہم سبق لے لیں، اللہ کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لیں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں، اللہ ہی کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ ہی کو اپنا محبوب بنا لیں، مطلوب بنا لیں، مقصود بنا لیں اور پھر معبود بنا لیں. اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، صراط مستقیم پر چلنے کا عہد کر لیں، ایک رہنما اس میں اپنے لیے مقرر کر لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ کے مطابق زندگی کی
گاڑی کو اس پہ صراط مستقیم پہ گزارنے لگیں تو کام ٹھیک ہو جائے گا، پھر کام ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کام ٹھیک ہو جائے گا، انسان پرسکون ہو جائے گا، روح مطمئن ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہو جائے گا۔ پھر آپ یہ کہیں گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ تعالیٰ میرے حساب کے لیے کافی ہے، بہت اچھا مولا ہے اور بہت اچھا مددگار ہے۔ اور بات یہ ہے کہ انہ لا یفلح، خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ لا یفلح الکافرون، ناشکرے لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اب دیکھیں، کافروں کو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی شکر گزاری یا ناشکری کے بارے میں ایک فیصلہ کر لیجئے۔ اگر آپ شکر گزار ہیں بہت اچھی بات ہے، شکر گزار بندہ جو ہے اس کا ایمان کامل ہوتا ہے اللہ پہ، اللہ ہی اس کا مقصود، محبوب، مطلوب اور معبود ہوتا ہے۔ تو یہ شکر گزار بندے ہیں، اور شکر گزار بندوں کی فہرست اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنین کے شروع کی 10 آیات میں بیان کر دی ہے کہ ان کی صفات کیا ہیں۔ اس کی روشنی میں اپنی عقل مت جنگائیں کہ میں تو شکر گزار ہوں، میں تو شکریہ، میں نے کب ناشکری کی ہے، نہیں، وہ صفات دیکھیں، وہ اپنے اندر تلاش کریں، اگر ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں ہیں تو اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، ابھی آپ جسم میں موجود ہیں، آپ میری بات سن رہے ہیں۔ تو پھر اگر ناشکرے ہیں، اگر یہ بات نہیں ہے، ناشکری ہے، اگر آپ کے دل میں دنیا پر آپ نے دھوکہ کھا لیا ہے اور آخرت کو آپ نے دنیا کے مقابلے میں ترجیح نہیں دی ہوئی ہے بلکہ دنیا کو ترجیح دے دی ہے، یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، تو پھر کیا ہے؟ یہ کفران نعمت ہے اور یہ کفر ہے، کفران نعمت ہے اور یہ کفر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ انہ لا یفلح الکافرون، فلاح جو ہے وہ یہاں بھی آپ کو نصیب نہیں ہوگی اور آخرت میں بھی نصیب نہیں ہوگی، اور یہ پیسہ ٹکا روپیہ اور یہ ظاہری دنیا یہ فلاح کا ناپنے کا ذریعہ ہرگز نہیں ہے، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں تو پوچھا ہی نہیں جائے گا اس کے بارے میں، لیکن یہاں جو ہے یہ پیسہ ٹکا روپیہ یہ بھی آپ کے کام نہیں آنے والا بوقت ضرورت۔ تو انہ لا یفلح الکافرون، دیکھیں فلاح، توجہ کریں میری بات پہ، فلاح کے نام سے یہ سورت شروع ہوئی تھی، قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن، اور فلاح کے کافر ناکام ہو گئے، مومن کامیاب ہو گئے، کافر ناکام ہو گئے، کیونکہ انہ لا یفلح الکافرون، جو کافر ہیں، جو ناشکرے ہیں، جنہوں نے اللہ کی یاد سے دل کو غافل کر رکھا ہے، تو یہ کافر ہیں، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ ایک بہت سخت وعید ہے سامعین کرام، بہت سخت وعید ہے، بہرحال غور کریں اس پہ۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، رب اغفر، مجھے بخش دے، وارحم، اور مجھ پہ رحم کریں، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تمام رحم کرنے والوں سے آپ بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ سامعین کرام، یہ ایک جملہ ہے جو مومن کو زیب دیتا ہے، کیونکہ دیکھیں خطا سے کوئی پاک نہیں ہے سوائے پیغمبروں کے یا مادرزاد اولیاء کے یا جو چنیدہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، باقی تو ہم سب انسان ہیں، ہم سے خطا کا ظہور ممکن ہے، ہم سے خطا ہو سکتی ہے، ہم سے بھول ہو سکتی ہے، لیکن اس صورت میں اگر آپ کا ایمان باللہ ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ جب زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی کے طلبگار رہیں، رب اغفر ورحم، اے میرے رب مجھ کو بخش دے۔ ویسے بھی بخشش اس کی وسیع ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ آگے بڑھ گئی ہے، رحمت غضب پہ آگے بڑھ گئی، تو آپ اس کی مغفرت کے طلبگار بن جائیے اور کہیے کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، ورحم، مجھ پہ رحم کیجیے۔ اور کیوں نہیں کرے گا؟ یہ دیکھیں سامعین کرام، یہ آیت جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں نا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی بخشش کر دے گا، اور مومن ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اور کیوں نہ ہو، وہ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سامعین اکرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیجیے۔ فتعال اللہ الملک الحق، بہت اونچی شان ہے اللہ کی جو مالک ہے سچا، بادشاہ ہے سچا، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوا اس کے، رب العرش الکریم، رب ہے عرش کریم کا، عزت والے عرش کا، تخت اقتدار کا مالک ہے، رب ہے۔ من یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارا جس کی دلیل کوئی نہیں ہے اس کے پاس، فإنما حسابہ عند ربہ، بس اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، بے شک فلاح نہیں پائیں گے کافر۔ وقل رب اغفر وارحم، اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پہ رحم کیجیے، وانت خیر الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، اب اس کے ساتھ آج کی سبق کی تلاوت اور ترجمہ۔ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. So exalted is God, the ruler, the real. There is no God except He, the Lord of the noble throne. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Whoever invokes another God besides God, he has no proof thereof. His reckoning rests with his Lord. The disbelievers will not succeed. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. And say, My Lord, forgive and have mercy, for you are the best of the merciful. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔